السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم مشکوٰۃ المصابیح پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب و طہارت جو ہے وہ چیپٹر ہے، اور کتاب و طہارت کا جو سب چیپٹر ہے آج جو پڑھا جائے گا وہ ہے پانی کے احکام کا بیان، اور اس میں حدیث نمبر ہے 474۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو کہ بہتا نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ وہ کیسے کرے؟ فرمایا، وہ وہاں سے پانی لے اور دوسری جگہ پر غسل کرے۔ حدیث نمبر 475۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 476۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا بھانجا مریض ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین چکور کے انڈے کی مثل مہر نبوت دیکھی۔ حدیث نمبر 477۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جو جنگل میں ہو اور وہاں چوپائے اور درندے پانی پینے کے لیے آتے جاتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پانی 2 مٹکے تقریباً 6.5 من ہو تو نجاست قبول نہیں کرتا، وہ نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 478۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ہم وضاء کے کنویں سے وضو کر لیا کریں، جبکہ وہ ایسا کنواں ہے جہاں حیض آلودہ کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حدیث نمبر 479۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو پھر پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ حدیث نمبر 480۔ ابو زید عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، نبید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور عمدہ چیز ہے، پانی پاک ہے۔ ابو داؤد، امام احمد اور امام ترمذی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا ابو زید مجہول ہے۔ حدیث نمبر 481۔ اور علقمہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جس رات جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، میں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ حدیث نمبر 482۔ ابو قتادہ کے بیٹے کی اہلیہ قبصہ بنت کعب بن ابی مالک سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو اس نے ان کے وضو کے لیے برتن میں پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا حتیٰ کہ اس نے پی لیا۔ قبصہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے فرمایا، بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں اور کثرت سے آنے والی لونڈیوں کے زمرے میں ہے۔ حدیث نمبر 483۔ داؤد بن صالح بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہریسہ حلیم کی طرح کا کھانا بھیجا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے اسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا۔ ایک بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نجس نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس کثرت سے آنے والے خادموں کے زمرے میں سے ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
حدیث نمبر 484۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ہم گدھے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، درندوں کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے بھی۔ حدیث نمبر 485۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے برتن میں غسل کیا جس میں آٹے کا نشان تھا۔ حدیث نمبر 486۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سواروں کے ساتھ جن میں عمرو بن عاص بھی تھے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ ایک حوض پر پہنچے تو عمرو نے فرمایا حوض کے مالک، کیا تیرے حوض پر درندے بھی پانی پینے آتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے فرمایا حوض کے مالک ہمیں نہ بتانا، کیونکہ درندوں کے بعد ہم پینے آ جاتے ہیں اور ہمارے بعد وہ آ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 487۔ رزین نے کہا بعض راویوں نے عمر کے قول میں یہ اضافہ نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو ان درندوں کے پیٹ میں چلا گیا وہ ان کا، اور جو بچ رہا وہ ہمارے لیے پاک ہے اور باعث سے طہارت اور پینے کے قابل ہے۔ حدیث نمبر 488۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ان تالابوں سے طہارت حاصل کرنے میں مسئلہ دریافت کیا گیا جہاں سے درندے، کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو پی لیا وہ ان کا، اور جو بچ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ حدیث نمبر 489۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں دھوپ سے گرم کیے گئے پانی سے غسل نہ کرو کیونکہ وہ برص کا مرض پیدا کرتا ہے۔ کتاب و طہارت میں نیا باب ہے نجاست دور کرنے کا بیان ہے، تو اس میں حدیث نمبر 490 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں سے پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کی پاکیزگی اس طرح حاصل ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ حدیث نمبر 491۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے ڈانٹنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تمہیں تو آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 492۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک اعرابی آیا اور وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رک جا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو، اسے کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا کر فرمایا یہ جو مساجد ہیں یہ پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے موضوع نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کے لیے ہیں۔ یا پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے کسی شخص کو حکم فرمایا تو وہ پانی کا ڈول لے آیا تو آپ نے وہ اس پیشاب پر بہا دیا۔ حدیث نمبر 493۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے ناخنوں سے کھرچ لے، پھر اسے پانی کے ساتھ دھوئے اور پھر اس کپڑے میں نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 494۔ سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے کپڑے کو لگ جانے والے منی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی تھی، بس جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے جبکہ دھونے کا نشان آپ کے کپڑے میں ہوتا۔ حدیث نمبر 495۔ اسود اور حمام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی اور رگڑ دیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 496۔ علقمہ اور اسود کی سند سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، نیز اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 497۔ ام قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ اسے اپنے چھوٹے شیر خور بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 498۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 499۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے کے طور پر ایک بکری دی گئی، پس وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار لی؟ پس تم اسے رنگ دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 500۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہماری بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، پھر ہم نے اس میں نبید تیار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ حدیث نمبر 501۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حسین بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا ازار مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 502۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو لسم سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے جبکہ لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 503۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کو گندگی لگ جائے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی اس کے ہم معنی ہیں۔ حدیث نمبر 504۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں کہا، میں اپنے کپڑے کا دامن لمبا رکھتی ہوں جبکہ میں ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس ناپاک جگہ کے بعد ہے وہ اسے پاک کر دے گی۔ مالک احمد ترمذی ابو داؤد نے بتایا کہ وہ عورت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں۔ حدیث نمبر 505۔ مقدام بن مادی اور کرب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 506۔ ابو الملی بن اسامہ اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ احمد داؤد، امام ترمذی وغیرہ نے اضافہ نقل کیا کہ یہ ان کا بستر بنایا جائے۔ حدیث نمبر 507۔ ابو ملیح سے ہی روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بی کو ناپسند فرمایا۔ اس سے روایت کو امام ترمذی نے آپ نے درندوں کے چمڑے کو ناپسند فرمایا کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے۔ حدیث نمبر 508۔ عبداللہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا کہ مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ اس کے اعصاب یعنی بٹھوں سے۔ حدیث نمبر 509۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب مردار کا چمڑا رنگا جائے تب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ حدیث نمبر 510۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قریش کے کچھ افراد اپنی مردار بکری کو گدھے کی مثل گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی اور قرض کیکر کے مشابہ درخت اور اس کے پتے اسے پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 511۔ سلمہ بن مبک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھرانے کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رنگ دینا ہی اس کی طہارت ہے۔ حدیث نمبر 512۔ بنو عبد الشل کی یہ خاتون بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مسجد کی طرف ہمارا جو راستہ ہے وہ انتہائی گندا اور بدبودار ہے، جب بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد اس سے کوئی زیادہ بہتر اور پاکیزہ راستہ نہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 513۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم گندگی پر چل کر جانے کی وجہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 514 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہ صحابہ کرام اس کی کسی چیز کو دھویا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 515 برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کے پیشاب میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث نمبر 516 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حدیث نمبر 517 موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہے اور شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مدت مقرر فرمائی۔ حدیث نمبر 518 مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ مغیرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے بول و براز کے لیے کھلی جگہ تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، پس جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا۔ آپ نے انہی جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے بازو ننگے کرنے کی کوشش کی لیکن جبے کی آستین تنگ تھی، لہٰذا آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالے اور جبے کو اپنے کندھوں پر ڈالیا اور اپنے بازو دھوئے۔ پھر آپ نے پیشانی اور امامہ پر مسح کیا۔ میں آپ کے موزوں اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں حالت وضو میں پہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو وہ نماز کھڑی کر چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف انہیں نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ انہیں 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ چنانچہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت ان کے ساتھ پا لی۔ جب انہیں عبد الرحمن بن عوف نے اسلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم نے سے پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ حدیث نمبر 519 ابو بکرہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور مقیم کو 1 دن موزوں پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی بشرطے کہ انہوں نے وضو کے بعد موزے پہننے ہوں۔ حدیث نمبر 520 صفوان بن اسال بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم جنابت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں 3 دن تک اپنے موضوع نہ اتاریں۔ حدیث نمبر 521 مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ حدیث نمبر 522 مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 523 مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 524 مغیرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم بھول رہے ہو، میرے رب عز و جل نے مجھے اسی کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 525 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار عقل و رائے پر ہوتا تو موضوع پر نیچے مسح کرنا ان کے اوپر ہی مسح کرنے سے افضل و بہتر ہوتا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی جو ہم نے کتاب و طہارت کے کچھ جو سب ٹاپک ہیں وہ پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔